الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عربی زبان میں چینی کو سکر کہتے ہیں، اور جو آدمی بہت میٹھی گفتگو کرتا ہو اور اس کا انداز گفتگو شیریں ہو، ایسے شخص کو سکری کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حدیث کے ایک مشہور راوی گزرے ہیں جن کا نام تو ابو حمزہ تھا، لیکن وہ سکری کے لقب سے مشہور تھے۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ انہیں سکری اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی باتیں، ان کا لہجہ اور ان کا انداز گفتگو بڑا دلکش اور شیریں تھا۔ جب وہ بات کرتے تو سننے والا ان کی باتوں میں محو ہو جاتا تھا۔ وہ بغداد کے ایک محلے میں رہتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنا مکان بیچ کر کسی دوسرے محلے میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ خریدار سے معاملہ بھی تقریباً طے پا گیا۔ اتنے میں ان کے پڑوسیوں اور محلے داروں کو پتہ چلا کہ وہ اس محلے سے منتقل ہو کر کہیں اور بسنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ محلے والوں کا ایک وفد ان کے پاس آیا اور ان کی منت سماجت کی کہ یہ محلہ نہ چھوڑیں اور ہمیں اپنے پڑوس سے محروم نہ کریں۔ جب ابو حمزہ سکری نے اپنا عذر بیان کیا تو تمام محلے والوں نے متفقہ طور پر انہیں یہ پیشکش کی کہ آپ کے مکان کی جو قیمت لگی ہے، ہم وہ قیمت آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں اپنے پڑوس سے محروم نہ کیجیے۔ جب انہوں نے محلے والوں کا یہ خلوص دیکھا تو وہاں سے منتقل ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ابو حمزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کی ایک وجہ ان کی سحر انگیز شخصیت بھی ہوگی، لیکن بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ایک مثال قائم کی تھی۔ قرآن کریم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمائی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے ارشادات میں پڑوسی کے حقوق کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید وہ پڑوسی کو ترکے میں وارث بھی قرار دے دیں گے۔ قرآن و سنت کی ان تعلیمات کے سائے میں جو معاشرہ پروان چڑھا، اس میں پڑوسی کی حیثیت ایک قریبی رشتہ دار سے کم نہ تھی۔ ایک ساتھ رہنے والے نہ صرف ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ جدید شہری زندگی نے جہاں ہماری بہت سی قدریں بدل ڈالی ہیں، وہاں پڑوس کی اہمیت کا تصور بھی بری طرح دھندلا دیا ہے۔ اول تو کوٹھی بنگلوں کے مکین پڑوسی کا مفہوم ہی بھولتے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ مدتوں پاس رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے ناواقف رہتے ہیں، اور اگر کہیں پڑوس کی اہمیت کا تصور موجود ہے تو عام طور سے اسے انہی پڑوسیوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے جو رتبے یا معاشی حالت کے اعتبار سے اپنے برابر یا قریب ہوں۔ چنانچہ کوٹھی بنگلے میں رہنے والا کسی دوسری کوٹھی کے مکین ہی کو اپنا پڑوسی سمجھتا ہے، اور اگر اس کے پاس کچھ لوگ معمولی مکانات میں رہ رہے ہوں تو انہیں عام طور سے نہ پڑوسی سمجھا جاتا ہے اور نہ پڑوسی جیسے حقوق دیے جاتے ہیں۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے روپے پیسے کی گنتی ہی کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا اور مال و دولت کی دوڑ سے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ ہم روح کے اس اطمینان اور دل کے اس سرور سے محروم ہوتے جا رہے ہیں
جو اپنے کسی بھائی بہن کی خدمت کر کے اور اس کے لیے کوئی قربانی دے کر حاصل ہوتا ہے، جو زندگی کو اپنے خالق و مالک کے تابع فرمان بنانے اور اس کے حکم کے آگے اپنی ناجائز خواہشات کو کچلنے کا نقد انعام ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ آج کی شہری زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، لیکن یہ مصروفیت زیادہ تر روپے پیسے کی گنتی بڑھانے ہی کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر سکون قلب بھی کوئی حقیقی نعمت ہے جسے حاصل کرنے کی فکر کی جائے تو انہی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے بھی نکالنا پڑے گا، جس میں اپنے آس پاس بسنے والوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھا جا سکے اور ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوئی سبیل تلاش کی جا سکے۔ 24 گھنٹے کی مصروفیات میں سے نکالے ہوئے یہ چند لمحات جو اس کام میں خرچ ہوں گے، انشاءاللہ وہ کام کر جائیں گے جو دن بھر کی بھاگ دوڑ سے حاصل ہونے والی رقم کی ریل پیل انجام نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔